السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں سعید لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سابقہ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب 29 نومبر کو ریٹائر ہو کر قصہ ماضی بن چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں کچھ انکشافات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس دن رات کو جو عدالتیں کھلیں وہ جناب قمر جاوید باجوہ کے حکم کے ساتھ کھلی تھی۔ سیٹھی صاحب نے مزید کہا کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس بات کا انکشاف تھا کہ شاید عمران خان صاحب ان کو سیک کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے 2019 میں ایک ملاقات میں یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے اور وہ ان کی حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشہور صحافی اور سینئر اینکر پرسن جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی گرفتاری بھی وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہوئی۔ ناظرین، اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ڈاکٹر شاہد مسعود کی گرفتاری کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے اس سے مکمل لائزمی کا اظہار کیا۔ عمران خان صاحب بھی اس کا متعدد بار اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی حکومت کمزور تھی اور ان کی حکومت کوئی اور چلاتا تھا۔ ناظرین، سیٹھی صاحب کی چڑیا کو یا نجم سیٹھی صاحب کو اس بات کا ان معاملے کا پہلے سے علم تھا، لیکن انہوں نے باجوہ صاحب کے دور حکومت میں یا ان کی سروس کے دوران اس بات کا اظہار شاید مسلطاً نہیں کیا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے متعدد بار اپنی تقاریر میں عدالتوں کو اور ججوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جی جب میری حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت عدالتیں رات کو کیوں کھلی؟ تو جسٹس اطہر منیلا جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے بتایا کہ ماشاء اللہ کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے ہم نے عدالتیں کھولی تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے۔ ناظرین، مہر بخاری کے ایک پروگرام میں مونس الہی صاحب نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کا سازشی بیانیہ غلط ہے اور باجوہ صاحب کی پی ٹی آئی کی مخالفت کے بارے میں تاثر غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں انہوں نے کاف لیگ پر زور دیا کہ وہ اپنا وزن پی ٹی آئی کی طرف ڈالے۔ باجوہ صاحب نے تو ہواؤں کا رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، مونس الہی نے مزید کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اگلا بجٹ وہ پیش کریں۔ عمران خان صاحب نے جب بھی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے کہا تو ہم فوراً تاخیر کے بغیر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ ناظرین، مونس الہی صاحب کے باجوہ صاحب کے حق میں بیان اس بات کا تاثر دے رہے تھے اور خبریں خوب سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں کہ شاید پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دینا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاف لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات نبھانے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد شیخ رشید صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ شیخ رشید صاحب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان صاحب الیکشن کی ڈیٹ پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رشید صاحب نے مزید کہا کہ ان کی عمران خان صاحب سے نصف گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب مکمل اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سابقہ وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی اسمبلیاں توڑنے کے لیے مکمل حمایت ہے اور پرویز الہی صاحب کی وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ پرویز الہی 120% تیار ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے۔ شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کو یقین ہوگا کہ ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ریمیٹنس بھیجیں گے۔ فوج کا عظیم فیصلہ ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ شیخ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور چودھری پرویز الہی صاحب مکمل ان کے ساتھ ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کے پی کی اور پنجاب کی اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور دونوں اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے زبان پارکائیں اور عمران خان سے مذاکرات کریں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی طرف سے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کا خواجہ آصف صاحب نے خیر مقدم کیا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ سیاستدانوں کو مذاکرات میں رہنا چاہیے۔ ادھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے
کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے پاس عمران خان صاحب کی پیشکش کا جواب دیں گے۔ ناظرین، سابقہ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ترسیلات زر گرنا شروع ہو گیا ہے، ہمارے دور میں قرضے واپس نہ کرنے کا خطرہ 5% تھا، اب 100% ہو گیا ہے، سرمایہ کاروں کو ان کے اوپر اعتماد نہیں رہا کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ ٹیکس کلیکشن گرنا شروع ہو گئی ہے، فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزدور نہیں مل رہے تھے، ہمارے دور میں 6% اکانومی گرو کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے تو ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی کی تحلیل کرنے کے فیصلے کے پیچھے پورا پاکستان ہے، پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ٹوٹتی ہیں تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا۔ حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور عام انتخابات کی تاریخ دیں یا پھر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ وہ موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ 66% پاکستان میں الیکشن ہوں اور آپ مرکز میں بیٹھے رہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ الیکشن کا نام لیں لیکن یہ الیکشن کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ ان کو الیکشن میں اپنی شکست نظر آتی ہے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالو اور اس کے نااہل کرو۔ ان لوگوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے کیسز ختم کرا لیے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے افغانستان سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کابل میں متعین پاکستانی سفارتی عملہ عارضی طور پر افغانستان سے بلایا جا رہا ہے۔ سفارتی عملے کو واپس لانے کے لیے پاکستان کا خصوصی طیارہ کابل بھیجا جائے گا۔ ناظرین، کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر کل حملہ کیا گیا تھا جس میں ایک سپاہی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ڈالر 200 روپے سے نیچے لانے کے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئیں۔ سیاسی استحکام نہ ہوا تو اس کے نتائج بہت ہی اچھے نہیں ہوں گے اور تمام کاموں سے پہلے ریاست پہلے ترجیح ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن کو بہت بڑی ہائی کریٹ کر کے پاکستان میں لایا گیا اور ان کے آنے سے قدرتی طور پہ ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا تو فوری طور پہ بیان داغ دیا گیا کہ ڈالر جو ہے وہ اسحاق ڈار سے ڈر گیا ہے۔ جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں اکانومی کا اور زیادہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ اب خود جو ہے اپنے بیانات سے، اپنے وعدوں سے، اپنی بڑکوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں، اپنی میٹنگز میں کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت صرف اسی وقت مضبوط ہونا شروع ہوگی جب پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف انتخابات سے ہی آ سکتی ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت میں کب مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کی فردر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔